جب سیدنا حسین ابن علی کی گردن پہ خنجر چل رہا ہوگا، خون کے فوارے نکل رہے ہوں گے، دنیا نے نمازیں بڑی دیکھی ہیں، بڑی نمازیں میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، لیکن بڑا فرق ہے زمین و آسمان کا۔ دنیا کا مولوی پیر مرشد مخدوم چھوٹے اور بڑے بڑے سجود کرتے ہیں، گھنٹہ گھنٹہ 2 گھنٹے، لیکن میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں، پھر سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ میں اور آپ سجدہ کرتے ہیں سر اٹھانے کے لیے۔ جو میرے حسین نے سجدہ کیا وہ ایسا تاریخ ساز سجدہ تھا۔ میرے حسین نے سجدہ سر اٹھانے کے لیے نہیں کیا، سر کٹانے کے لیے کیا تھا۔ اور حسین کا سجدہ ایسا سر کٹ گیا، لیکن میرے حسین کا سجدہ ختم نہ ہوا۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی جس حالت میں فوت ہوتا ہے، کل قیامت کا دن ہوگا تو اسی حالت میں اٹھے گا۔ ہائے ہائے، میرا حسین شہادت ہوتی ہے تو سجدے کی حالت میں ہوتی ہے۔ خدا کی قسم میں آج بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرا حسین سجدے میں تھا۔ کل قیامت کا دن ہوگا، حسین آئے گا، اللہ کے دربار میں آئے گا، اس حالت میں آئے گا کہ وہ سجدہ کر رہا ہوگا اور حسین کے سر سے خون نکل رہا ہوگا۔ ایسا سجدہ اقبال کہتے ہیں، وہ ایک سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے آدمی کو دیتا ہے نجات۔ ہائے ہائے، کسی نے کہا تھا سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 10 دن کی پیاس۔ سجدے میں سر، گلے پہ خنجر اور 10 دن کی پیاس، ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد۔ یعنی ایسی نماز سجدے کے اندر شہادت، سبحان اللہ، آئے حق ادا کر دیا امام نے، عبادت کا حق بھی ادا کر دیا، شہادت کا حق بھی ادا کر دیا۔ اور پھر جب چشم فلک نے یہ عجیب و غریب منظر دیکھا، سب کو شہید کر دیا گیا، اور شہادت کے بعد بھی ان کا ظلم و ستم ختم نہ ہوا، اور پھر ظالموں نے ایک ایک کر کے میرے پیغمبر کا جتنا خاندان تھا، ایک نوجوان ہے یا بچہ ہے، چھوٹا یا بڑا، تمام کی گردنوں کو کاٹ دیا گیا۔ یعنی پہلے بھی شہادت نصیب ہو گئی، دوبارہ بھی شہادت، گلے کاٹ دیے گئے، گلے کٹوا لیے، لیکن حسین اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹا۔ آج دنیا بڑے آندر میدان کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض دفعہ کسی نے ڈرایا تو پیچھے چلے گئے، بعض دفعہ کو چمک آئی آدمی بدل جاتا ہے پیسے کی خاطر، لیکن میرا حسین میدان میں جب کھڑا ہو گیا، خدا کی قسم لالچ بھی ان کے پاس آیا، چل کر کیا چاہیے؟ دولت، پیسہ، اقتدار، کیا چاہیے؟ جو چیز بھی ان کے پاس آتی تھی، عہدہ، منصب، اقتدار، پیسہ، یعنی حضرت حسین جس کی رگوں میں میرے مصطفیٰ کا خون تھا، سیدہ زہرا کا خون تھا، مریم مرتضیٰ کا خون تھا، جو بھی پیشکش آتی ہے وہ ٹھکراتے چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ اس چیز کا نام حسینیت نہیں ہے جو تم سمجھتے ہو، حسینیت نہ جھکنے کا نام ہے، نہ بکنے کا کام ہے۔ میں حسین اپنے موقع پہ، حق پہ، صداقت پہ اس ظلم کے سامنے مر جاؤں گا، کٹ جاؤں گا، لچک پیدا نہیں کروں گا، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے حسینیت اس کو کہتے ہیں جو جھک جائے، جو بک جائے۔ وہ یزید تو ہو سکتا ہے، حسین نہیں ہو سکتا۔ یہ حسینیت نہیں، بکنے کا نام۔ آج جسے دیکھو وہ بکاؤ مال، سیاستدان بکاؤ مال، مولوی پیر بکاؤ مال، اور پھر کہتے حسینیت
ڈٹ جانے کا نام ہے، جرأت اور غیرت کا نام ہے، شہادت کا نام ہے، میدان میں ڈٹ کر کھڑے ہو جانے کا نام ہے۔ اور جو جھک جائے، جو بک جائے، وہ حسینی نہیں ہے، وہ یزیدی ہے۔ تمام کی گردنیں کاٹ دی گئیں۔ کیا عجیب و غریب منظر ہے، کیا! تو انہوں نے گردنیں کٹوا کر مجھے اور آپ کو کیا میسج اور پیغام، کیا پیغام دیا؟ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے۔ سانو نماز میں ماڑی جی چوٹی تھوڑی آ کے نا ایک دو دفعہ ایویں ماڑی جی شرارت کر لے، اسی وہ برداشت نہیں کر لیتے، ایویں ہی ہے نا؟ ذرا سوچ، کٹا کر گردنیں عام لوگ نہیں، پیغمبر کا گھرانہ، پیغمبر کے خاندان کے وہ چشم و چراغ، تھوڑے بھی نہیں، 72 کے قریب حضرت حسین بن علی کے لوگ کٹا کر گردنیں دکھلا گئے ہیں یہ کربلا والے۔ کبھی بندے کے آگے جھک نہیں سکتے خدا والے۔